اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استكبروا من قومی لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہون. And the leaders of the people who were arrogant said, we will banish you, O Shuaib, and those with you, those who believe with you from our city, unless you return to our faith. And he said, even though we detest it. تو اب ہم یہاں سے جو ہے آیت نمبر 88 سورہ اعراف سے شروع کرتے ہیں. اور یہ جو آپ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کے جب انہوں نے اپنے لوگوں کو روکا، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا حضرت شعیب مدین کی طرف بھیجے گئے تھے ایز اے نبی، اور ان کا تھا کہ وہ ناپتول کے اندر جو تھے بہت یعنی کہ گڑبڑ کرتے تھے. تو انہوں نے لوگوں کو جب انہوں نے روکا حضرت شعیب کو، تو انہیں 2 دھمکیاں دیں جو سردار تھے وہاں پہ کہ ایک تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، اپنے شہر سے بینش کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، یا تم جو ہو اب تمہیں مجبور کر دیں گے کہ تم ہمارے دین کے اندر واپس آ جاؤ. حضرت شعیب کا اس کے اوپر جواب ان دونوں دھمکیوں کے اوپر، کیا میں اگر نہ چاہوں، اگر میں تیار نہ بھی ہوں، تو وہ واٹ ہی سینگ، حضرت شعیب کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ بھئی یہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو تم جبر کر رہے ہو، اور یہ ساری جو تم نے دین کی چادر چڑھائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے تم یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو انڈر دا کور آف ریلیجن، تو میں تو اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، میں تو اتنا، جب یہ کوئی اسلام کو یوز کرتا ہے نا پیسے کمانے کے لیے، الحاج فلاں فلاں، تو میں تو بالکل ہی آئی گیٹ پٹ آف. یہ اسلامک ہنی فلاں ڈھکا، یہ جو نا کہ آپ دین کو یوز کر رہے ہیں ایز اے کور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, and indeed we shall forge a lie against Allah if we were to go back to your fold after Allah has delivered us from it, nor we can turn to it except by the will of Allah. Our Rabb encompasses all things with his knowledge. In Allah we put our trust. O our Rabb, decide between us and our people with truth, if for you are the best judge. تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر میں یہ کروں گا تو میں تو ایسا ہی ہوگا نا، اگر میں تمہارے واپس اس کام کے اندر شامل ہو گیا تو میں تو اللہ کے اوپر ایک جھوٹ گھڑ لیا، اور وہ تو میں کر نہیں سکتا اسی کے پاس، اس لیے کہ میرے پاس تو اللہ کا واضح حکم بھی آ چکا ہے، اور یہ کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے، اللہ از سراؤنڈنگ ایوری تھنگ ان دی اینڈ از واٹ. وہ حضرت شعیب کیا کہتے ہیں، بھائی میں تو اپنا توکل جو ہے نا، میرا توکل تو اپنے رب کی طرف ہے، جو نتیجہ آئے گا میرے اوپر میں تو اللہ جو ہے وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. The leaders of those who disbelieved from among his people said, if you follow Shuaib, you shall indeed be losers. تو اب آپ یہ سوچیں کہ وہاں کے جو تاجر ہوں گے اور جو سردار ہوں گے، آپس میں ان کی بات چیت ہوئی، اور ان کا کہ یہ شعیب جو ہے یہ تو یہ جو تعلیم دے رہا ہے اس سے تو ہمیں بڑا خسارہ ہو جائے گا. ہر وقت کے اندر بدعنوان لوگ جو ہیں نا، ان کو یہی خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں گے، ایماندار ہو جائیں گے تو ہمارا رزق ختم ہو جائے گا. یہ خوف جو ہوتا ہے نا کمرشل تجارت کے اندر، کہ بےایمانی لگتا ہے جو ہے اسی کی بیسس کے اوپر جو ہے ساری کمائی ہو رہی ہے. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں، جو لوگ رشوت لیتے ہیں، جو کہ اور لوگوں کو چیٹ کرتے ہیں بزنس کے اندر، یہاں بہت ایسے آپ کو مل جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بقا جو ہے اس جو ہے نا حرام کی کمائی ہے اس کے اوپر ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بے ایمانی ہے، یہ بدعنوانی جو ہے، یہ میرا رزق ہے، یہاں سے رزق آ رہا ہے، اللہ نہیں رزق دے رہا، رزق کی ساری جو رشوت و بدعنوانی ہے یہ مجھے دے رہی ہے. Then an earthquake seized them, so by the morning they lay in their home prostrating. تو یہ سارا جو رونق تھی اس شہر کی، وہ جو تھی وہ تو ایک خاموشی میں بدل گئی، ہو جیسے کہ قبرستان کی خاموشی ہوتی ہے، وہاں پہ ایک خاموشی ہو گئی. Those who denied Shuaib became as though they had not dwelt there, and those who denied Shuaib were the losers. یہ معیار ہے کہ دنیا کا اگر یہ ان کا منافع کا یہ معیار بن جاتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اتباع کر کے اپنے نبی کے ہم جو ہے ہم خسارے کے اندر رہیں گے. حالانکہ یہ دیکھیے کہ یہ نہ چلنے سے، نبی کے پیغام پہ نہ چلنے سے، نبی کی نصیحت پہ نہ چلنے سے خسارہ تو پھر بھی ہوا، دنیا کا بھی خسارہ ہوا اور آخرت کا بھی خسارہ ہو گیا. He left them saying, O my people, I conveyed to you the message of my Rabb and gave you a good tiding. Now how can I grieve for an unbelieving people? تو یقین نہ لا کے ان کے پیغام کے اوپر، ان کی نصیحت کے اوپر، at the end of the day it was their funeral. ان کا ہی اپنے جنازے نکل گئے. تو نبی نے کہا کہ میں تو اس پہ افسوس بھی نہیں کرتا اس آؤٹ کم پہ. We never sent a prophet to a town except we afflicted its people with calamities and misfortune so that they might humble themselves. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھی بھیجتا ہے لوگوں کو جگانے کے لیے، یعنی کہ پہلے وہ ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ لوگوں کو احساس ہو، کہ وہ پھر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ دیکھیں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، اور جو اور اب واپس سیدھے راستے پہ آئیں. تو یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، کبھی قہر آتا ہے، کبھی طوفان
آ جاتا ہے، پلیگ آ جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو شکست دے دیتا ہے، کبھی کوئی نقصان انسان کی زندگیوں کے اندر ہو جاتا ہے. تو مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتا ہے لوگوں کو، تاکہ ہمارا جو فوکس ہے نا مادی چیزوں کے اوپر، دنیا کے اوپر، وہ شفٹ ہو اور اللہ کی طرف شفٹ ہو. پھر اگر لوگ نہیں جاگتے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور ان کے اوپر ایک جو آزمائش بھیجتا ہے. اور وہ کیا آزمائش ہوتی ہے کہ ان میں ایمنس خوشحالی آ جاتی ہے، زبردست خوشحالی آ جاتی ہے، بڑے سکسیزفل ہو جاتے ہیں لوگ، اور بھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے اور بھی دوری اختیار کر لیتے ہیں. دین وی چینج دا ایڈورسٹی ود گڈ فارچون سو دیٹ وین دے ہیڈ ملٹیپلائڈ دے سیڈ آور فادرز ہیڈ آلسو ہیڈ سوروز اینڈ جوائے دین وی سڈنلی سیز دیم انویئر وین دے ڈڈ ناٹ پرسیو. تو حالات پھر ایک دم تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہ وہ بہتری آ جاتی ہے. تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ بیماری، یہ نقصان، یہ مال و دولت جو ہے، اس کی مال و دولت کا جو لاس ہے، یہ جو ہے یہ تو ایک زمانے کا کھیل ہے. اگر لوگ اس سے جاگتے نہیں ہیں نا، اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں انٹروسپیکٹ کر کے اپنا دیکھنا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تو ایک قسمت کی بات ہے، اس میں کوئی اخلاقیات کا تعلق نہیں ہے، ہمارے کرتوت کا اس میں کوئی نہیں ہے. تو ایک فطرت کا اصول ہے، اور بلائنڈ اصول ہے فطرت کا، کہ کبھی مشکل آتی ہے، کبھی راحت آتی ہے، اور اس کا جو قانون ہے اس پہ ہمیں کوئی کنٹرول نہیں ہے مورل لاء کے اوپر. تو کبھی ہمارے دن مشکل کے ہوتے ہیں، کبھی خوشحالی کے دن ہوتے ہیں، یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آف دا لائف ہے. Had the people of those cities believed and feared, we would have showered upon them blessings from the heavens and the earth. But they disbelieved, so we seized them for their misdeeds. تو شعیب کے جو لوگ تھے، قوم شعیب جو تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم محنت کریں گے آخرت کے لیے، اپنی اصلاح کر لیں گے اور ایماندار ہو جائیں گے، تو شاید دنیاوی جو ہے وہ ہماری خوشحالی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ بالکل ایک غلط ان کا خیال تھا. اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح جو فرض کرتے ہیں کہ ہمیں اگر ہم دین پہ چلنے لگیں گے تو ہماری دنیا چلی جائے گی. تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے جو دین میں چلنے والے انڈر ڈاگ نہیں ہوتے. ضروری نہیں ہے کہ ان کے اندر بالکل اللہ ان کو پستی دے دے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ امتحان ہی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لوگوں کو کامیابی دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی ایک کامیابی دیتا ہے. دنیا کی زندگی میں بھی ایک سکون اور خوشحالی ہوتی ہے، اور آخرت میں تو اللہ نے ایک جو اس سے بہتر انجام رکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی ڈونٹ ہینکر آفٹر ورلڈی تھنگس بائی کمپرومائزنگ آن دی ہیئر آفٹر. کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے انسان جو ہے نا ایسے نہ پڑ جائے کہ اس کی وجہ سے ہماری آخرت جو ہے وہ جاتی رہے. یہ دونوں تقدیروں کی بات ہوتی ہے، کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. Did the people of those cities secure from our punishment that it may overtake them in the night while they were sleeping? Or else did the people of the town feel secure from our punishment coming to them in the morning while they play? Do they feel secure of Allah's scheme? None feel secure of Allah's scheme except the people who shall perish. کبھی مطمئن نہ ہو، کبھی کمپلیسنٹ نہ ہو. ڈونٹ ٹیک اللہ فار گرانٹیڈ. کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو ہمیشہ ہر چیز کے اندر اپنے اس ذہن کے اندر خیال رکھیں، توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں. Has it not become clear to those who inherited the earth after its people that if we willed we could have afflicted them for their sins, but we set a seal upon their hearts so they do not hear. تو لوگ جو ہیں وہ تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں. اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک تاریخ کو اتنا ڈیٹیل میں بتایا، مگر یہ انسان کی کمزوری ہے کہ لوگوں کی جو پرانی جو قومیں گزر چکی ہیں ان کی غلطیاں جو ہیں اس سے جو ہے نا وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اب کیا کیا نقصان ہوا، انہوں نے کیا کیا، تو اپنے اعمال کو بھی نہیں درست کرتے. اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر، لوگوں کے اندر ایک بے حسی سی ہو جاتی ہے گناہ کے لیے، اور وہ حد سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر ان کے لیے ہر دفعہ جب حد سے بڑھتے ہیں تو پھر گناہ کرنا اور آسان ہوتا چلا جاتا ہے. We set a seal upon their hearts so they do not hear. یہ عجیب آیت ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی اور وہ سن نہیں سکتے. تو ہم کون دل سے سنتا ہے؟ ہم تو کانوں سے سنتے ہیں نا. تو یہ دیکھیے، مگر بات یہ ہے کہ کانوں سے صرف لفظ ہمارے پاس جاتے ہیں، اس کا اثر تو دل ہی پہ ہوتا ہے. کہ اگر دل پہ اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے تو کان سے کچھ بھی آتی رہے، کتنی اچھی نصیحت کیوں نہ ہو، کتنا اچھا اللہ کا پیغام کیوں نہ ہو، وہ ہم کان سے تو سنیں گے، مگر اس کا ہماری زندگیوں پہ، ہمارے دل پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. اٹ ول ناٹ چینج آور وے آف لائف. Such were the towns whose story we relate to you, and certainly their messengers came to them with clear proof, but they were not to believe in that which they had denied. Thus Allah seals the heart of the disbelievers. تو یہ ساری جو ہم نے کہانیاں آپ دیکھی، نوح کی، عاد کی، سمود کی، لوط کی، شعیب کی، ساری یہ جو ہے یہ آپ یہ دیکھیں کتنی اس کے اندر ایک بڑی چیز ہے سوچنے کی بات. ایک آدمی اس نے پوری موومنٹ شروع کی جس کا کہ واسٹ افیکٹ ہوا.
ٹھیک ہے، وہ سچ کے اوپر کھڑا ہوا تھا، صرف اس کی نہ اس کے پاس کوئی مالی اسباب تھے، نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی سپورٹ تھی. کفر کے پاس کیا تھا؟ ہر چیز تھی. کفر کی جو قوم ہوتی وہ طاقت بھی تھی، ان کے پاس سلطنت بھی تھی، ان کے پاس آرمی بھی تھی، مگر پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کون کامیاب ہوا؟ اوور ویلمنگ آل دیز، اور ایک سنگل آدمی اکیلا جو سچ کے اوپر کھڑا ہے، اس کی یہ پاور ہوتی ہے. And we found a large portion of them untrue to their commitments. Most of them are we found as defiantly disobedient. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کائنڈ آف اے جنرل کمنٹ ہے کہ امید کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ وہ جو وفاداری نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی وعدہ جو ہے اس کی. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ جنرل ٹرینڈ مین کائنڈ کے اندر، تاریخ کے اندر یہی ہوا ہے کہ چند ہی لوگ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام جو ہے اس کو اس کے اوپر جو ہے نا اللہ کی اطاعت کی ہے. Then after them we sent Moses with our signs to Pharaoh and his leaders. They were unjust towards them, so see how was the end of the transgressors. یہاں سے ہم بنی اسرائیل کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی کہانی کرتے ہیں. 30 دفعہ آئی ہے قرآن کے اندر، یہ بار بار ہر دفعہ الگ ہی پیغام ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا پیغام دیکھیں گے ہم، جو کہانی اس کو پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ بھائی کبھی کبھی انسان کی ایک کمزوریاں ہوتی ہیں، اور ایک بڑا خود انسان بہت کمزور ہوتا ہے، اور ایک بڑا طاقتور دشمن ہوتا ہے. اور اس میں بھی امید نہ انسان سے جائے کہ میرے پاس ہے کیا، آئی ہیو نو پاور، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کچھ ہے، میں کس کے خلاف کھڑا ہوں؟ فرعون جس کے پاس کتنی بڑی سلطنت ہے. اینڈ موسیٰ سیڈ او فرعون آئی ایم اے میسنجر فرام یور رب آف دا ورلڈس. اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس پہنچے اور فرعون کے پاس اس کے دربار پہ پہنچے اور کہا کہ میں ایک پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، میرے رب کا پیغام. میرا کام تو ہے، میرے رب نے حکم دیا کہ میں صرف اس کو تمہیں پہنچا دوں. I am worthy of telling nothing but what about Allah except the truth. I have come to you with clear signs from your Rabb. So send with me the children of Israel. بنی اسرائیل جو تھے 400 سال سے غلامی میں تھے فرعون کی مصر میں. یہ جو ہم پیرامڈ دیکھتے ہیں نا، جا کے بڑی تعریف کرتے ہیں فرعون کی. تعریف کریں تو ان غلاموں کی کریں جنہوں نے اس مشکل سے اس کو بنایا، کہ ہم کہتے ہیں وہ کیا تہذیب ہے. یہ کوئی تہذیب نہیں ہے، انتہائی جبر کی تہذیب تھی، اور غلاموں پہ انہوں نے جتنا ظلم کیا ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. He said, if you have come with us a sign, with a sign, then bring forth if you should be truthful. تو فرعون چیلنج کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نشانی لائے. So Moses threw the staff and suddenly it became a clear serpent. تو انہوں نے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. انہوں نے اپنی جو چھڑی تھی پھینکی، اور وہ جو تھا وہ تو ایک سانپ بن گیا. He drew out his hand whereupon it was white for all those who saw. پھر ایک اور انہوں نے فرعون نے تو ایک معجزہ مانگا، انہوں نے 2 دکھا دیے. ہاتھ انہوں نے نکالا اپنا تو دیکھا تو وہ چمک رہا تھا، بالکل جس کہتے ہیں نا وائٹ، بالکل سفید تھا، چمکتا ہوا. The eminent among the people of Pharaoh said, indeed he is a skillful magician who wants to expel you from your land, so what would you have us do. اب یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم سے خطرہ لگا کہ یہ فرعون اب فرعون کا ایک ملک ہے، یہاں سامنے آپ کے ایک شخص کھڑا ہوا ہے ہیگرڈ اینڈ ٹیٹرڈ، وہ کہاں سے ڈیزرٹ سے چل کے آیا ہوا ہے، بالکل ڈیسٹیٹیوٹ قسم کا ایک غلام ہے، اور وہ جو ہے کھڑا ہوا ہے. اور غلام بھی کیا، وہ آپ ہی کی کمیونٹی کا، بنی اسرائیل کا ہی آدمی ہے. اور فرعون اتنا طاقتور ہے، اتنا امیر ہے، اس نے کیا دیکھا ہے، ایک صرف چھڑی پھینکی، وہ چھڑی سانپ بن گئی. اس میں کیا خطرہ ہے؟ اس کی امپائر ہے فرعون کی، سیریا سے لے کے لیبیا تک، اتنی بڑی امپائر ہے، مگر ایسا خطرہ کیا کہ کہا جی یہ تو آگے، یہ تو ہمیں ایجپٹ سے نکلوا دے گا، اکیلا ایک آدمی ایک چھڑی کی وجہ سے ہمیں ایجپٹ سے نکلوا دے گا. اور اس نے اس لیے کہا کہ میں تو اللہ کا رسول. دیکھیے یہ جو نظریہ ہے نا، یہ آئیڈیالوجی، یہ بڑی پاورفل چیز ہے، بڑی پاورفل چیز ہے، بیکاز دس ول چینج پیپل. یہ جو ہے نا ہمارے جو اقدار، ہماری ویلیوز ہوتی ہیں، یہ ساری خطرے میں ہو جاتی ہیں بیکاز آف نظریہ، بیکاز آف آئیڈیالوجی. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر ایک عورت جائے، وہ 2 یارڈ کا ایک کپڑا باندھ لیتی ہے نا حجاب کا، تو پورا وہاں پہ سب جو ہے نا ایک مصیبت لگ کے آ جاتی. بھائی وہ تو حجاب تمہیں کیا کرے گا، حجاب کیا کرے گا تمہیں، بٹ وہ آئیڈیالوجی ریپرزینٹ کر رہا ہے نا وہ حجاب، اینڈ دیٹس واٹ دے ڈونٹ وانٹ. Others said, put him off for a while, him and his brother, and send among the cities gatherers. تو جو سردار تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا بھائی کیوں اہمیت دے رہے ہو اس شخص کو، اتنی سی غریب آدمی ہے. مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اس کا نہ تو کوئی مددگار ہے، اس کو اپنا بھائی صرف ایک ہے. بٹ موسیٰ کی پرسنالٹی زبردست تھی. He was very strong.
کردار اچھا تھا، ایکسٹراڈنری ایبلٹیز تھی ان کے اندر. اینڈ وہ جو فرعون تو تھا، اس کی جو فیملی تھی وہاں پر پلے بڑے وہیں تھا فرعون کے اپنے محل کے اندر. تو یہ کہ ان کا ایکسلنس بہت تھی. پھر جنرل بھی بنا دیا تھا ان کو فرعون نے ایک زمانے میں، اور بہت ہی ایکسلنٹ جنرل تھے. اب وہ صحرا کی زندگی میں رہ کے آئے، اس سے اس کے اندر ایک ٹھہراؤ بھی آ گیا، ایک سکون بھی آ گیا، ایک اعتماد بھی آ گیا. اللہ نے پھر ان کو نبوت دی اور وہ آ کے تو یہ جو تھا نا، یہ ان کے اندر. تو فرعون دیکھ کے پہچان گیا تھا کہ ان سے بڑا خطرہ ہے مجھے، یہ کوئی آرڈنری کوئی میجک نہیں. اور یہ ہی نیو کہ ہی از گوئنگ ٹو لوز سم نائٹ سلیپ. who will bring every skillful magician. تو یعنی کہ حضرت اب فرعون کے جو لوگ تھے اور جو ایڈوائزرس تھے، ان کا کہ بھائی سارے ہم اپنے جو جادوگر ہیں ہم ان کو بھی جمع کرتے ہیں، وہ اس سے بہتر جادو دکھا لیں گے جو موسیٰ نے یہ دکھایا ہمیں. تو اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی کوشش کرتے نا تو اتنا بڑا میلہ نہیں لگا سکتے تھے کہ پورا سارا جو وہاں پہ ایجپٹ کا جو مصر کے جو لوگ ہیں ان کو ساتھ میں جمع کر لیں. ایسا گرینڈ شو نہیں کر سکتے، تو وہ فرعون نے ان کے لیے ارینج کر دیا. اینڈ دا میجیشینس کیم ٹو فرعون، دے سیڈ انڈیڈ فار اس از اے ریوارڈ اف وی پریویل. اب یہ ان میں سارے جو جادوگر تھے اپنی قوم کے، ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں کیا ملے گا اس کے اندر، واٹس ان اٹ فار می. ہی سیڈ یس اینڈ یو ول بی among those who are near to me. اب یہ میچ جو ہے بٹوین یہ جادوگر اور حضرت موسیٰ، یہ میچ شروع ہوتا ہے جو تماشا ہے. they said oh Moses, either you throw or we are the ones to throw. He said throw, and when they threw, they bewitched the eyes of the people and struck terror in them, and they presented a great magic. یہ جادوگر کا جادو جو تھا وہ بھی ہائی کوالٹی کا تھا. یہ تو قرآن بھی مانتا ہے کہ زبردست انہوں نے بھی جادو کیا. And we revealed to Moses that throw your staff at once, it swallowed all the falsehood that they faked. تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنی چھڑی کو پھینکو. So the truth prevailed and all that they were doing proved wrong. تو مطلب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو چھڑی تھی اس کی، یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ ایک معجزہ تھا. جادوگروں کی جو چیز تھی وہ ایک آنکھ کا دھوکہ، جس کو ہم کہتے ہیں ایک پیٹھ ہوتا ہے نا جس طرح یہ لوگ جادو کرتے ہیں. Thus they were defeated and they were put to shame and the magicians fell down in prostration. They said, we believe in the Rabb of the worlds, the Rabb of Moses and Harun. اب آپ سوچیں کہ دیکھیے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا نا، جادوگر اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے، وہ جادوگر تھے، انہوں نے زندگی میں صرف جادو ہی کرنا سیکھا تھا. وہ یہ جانتے تھے، اتھارٹی تھے میجک کے اوپر. ان کو معلوم تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ ٹرک نہیں ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہ جادو یا ٹرک ہے، ان کا نہیں ہے. Pharaoh said, you dare believe in him before I gave you permission? Indeed, this is a plot which you conspired in the city to expel its people from it, but soon you will know. اب فرعون تو کہ شرمندگی کی شرمندگی. آپ یہ سوچیں، یہاں تو مقابلہ تھا حضرت موسیٰ کو نیچے دکھانے کا، یہ تو الٹا ہی پڑ گیا. ہار اپنی نہ صرف جو ٹیم فرعون جو تھی اس کی ہار ہوئی، بلکہ اس نے سائڈ بھی تبدیل کر لی. ان کا ہم تو فرعون کی ٹیم ہی نہیں ہے. تو یہ پی آر کے لیے تو بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. پی آر کہتے ہیں پبلک ریلیشننگ ڈیزاسٹر تھا. بٹ فرعون بھی تیز آدمی تھا، وہ ایسا وہ بھی بچہ نہیں تھا، وہ اس کے اندر بھی کوئی خاصیت تھی. تو اس نے سوچا ہوگا اب میں کیا کروں بھائی، یہ تو یہ لوگوں کو تو بالکل ہی شکست ہی ہو گئی اور یہ تو میرے دشمن کے کیمپ میں منہ ہو گئی میری ٹیم جو ہے. مگر دس ازنٹ اوور. اس نے کہا یہ بات یہ نہیں ہے. اس کے دماغ کے اندر خیال آیا، اسٹروک آف جینیس جس کو کہتے ہیں نا. اس نے کہا بھائی یہ تو ساری سازش ہے، یہ تو ڈورا کشتی ہے، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، موسیٰ بھی ملے ہوئے ہیں اور یہ جادوگر بھی ملے ہوئے ہیں. اور ہم کبھی ہوتا ہے نا، ہم کوئی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے یہاں بھی ملکوں کے اندر ہوتی ہیں نا، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہو کیوں ہوا کیا. ہم کہتے ہیں یار اس کے پیچھے ایجنسیاں ہیں. تو موسیٰ نے بھی کہا یہ ایجنسی کا قصور ہے، یہ سب جو ہے نا کوئی مخلوق ہے وہ اس کو وہ کر رہی ہے، یہ ساری میرے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے. I will surely cut off your hands and your feet from the opposite side, then I will surely crucify you all. اب دیکھیں کتنا ظالم آدمی ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا یہ بہت تہذیب تھی فرعون کی طرح، یہ تہذیب تھی، اتنا سیویج آدمی تھا. They said indeed to our Rabb we will return. تو اب ایک سمپل پوائنٹ جو انہوں نے جادوگروں نے کہا کہ بھائی دس ٹو شیل اینڈ، ہمیں جانا ہے تھوڑے دن بعد یا تھوڑے دن پہلے. You do not take revenge on us except because we believed in the signs of our Rabb when it came to us. O our Rabb, pour upon us patience and cause us to die in a state of submission. بڑی خوبصورت اس کے اندر یہ جو ان کی دعا ہے نا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، بڑی خوبصورت ان کی دعا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک دم سمپل ان کا رپلائی، جادوگروں کا جو رپلائی تھا نا ایک، اور ایسی انہوں نے دعا مانگی کہ وہ جو ان کے جو ورڈز تھے نا وہ قرآن، اللہ نے ان کو قرآن کے اندر پریزرو کر لیا.
تو یہ جو چیز ہے نا، آپ یہ جو دیکھتے ہیں نا، جو جادوگروں کی جو بات ہے، آپ ان جادوگروں کو پہلے دیکھیں اور اب دیکھیں، ہاں، کہ یہ ایمان انسان کو ٹرانسفارم اس طرح کرتا ہے. یہ تبدیلی اگر آپ دیکھتے ہیں نا، اوور نائٹ چینج جس کو ہم کہتے ہیں، تبدیلی، یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کیا دنیاوی کیا لاس ہو رہا ہے. اتنے بہادر ہو گئے. یہ وہی تھے جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک فرعون کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اس کی خوشامد کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں کیا ریوارڈ ملے گا اس کے اندر. اب ان کا ایسا وہ ہے کہ ایسے کنونسڈ ہیں سچ کے اوپر کہ بالکل دے آر ولنگ ٹو فیس جتنے بھی جو کانسیکوینسز ان کو. یہ ریمارکیبل چینج جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ نقطہ نظر کے اندر چینج ہوئی. اچھا یہ دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر یہ نہیں ہوئی. بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی ایمان والے تھے، ہمیشہ سے ایمان والے تھے، مگر یہ کہ ان کے اندر کوئی دل میں ایمان نہیں تھا. زبان پہ تو تھے کہ مسلمان ہیں، مگر دل میں ایمان نہیں تھا. ایمان جو آتا ہے نا، وہ اس میں انسان کی زندگی میں امیجیٹ تبدیلی آتی ہے، آگ جھپکتے تبدیلی آ جاتی ہے. یہ ٹرو ایمان. آج دیکھیں آج کل بہت سی جو فارنرز ہیں یہ اپنے کنورٹ کرتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، اور میں خیر ان کی کتابیں بھی بہت ساری ہیں، میں کبھی ریفر بھی کروں گا. اور ان کو دیکھیں اور ہم جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہوئے مسلمان ہیں ان کو دیکھیں. جو آپ دیکھیں کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا خزانہ ہے اسلام کا. وہ ریئلی جو ہے نا آپ کے وہ آپ کو بتاتے ہیں جو کنورٹ کر. ہم چونکہ یہاں پیدا ہوئے، ہمارے لیے یہ ایک نارمل چیز ہے، ہم اس کو کبھی ٹریجر ہی نہیں کرتے. میں جس شروع میں دعا پڑھتا ہوں نا، وہ یہی دعا ہے کہ کتنا بڑا ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ خزانہ دیا ہے. تو یہاں پہ ماں کے رکتے ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کل پھر ہم یہیں سے ابتدا کریں گے. آج کے جو ٹیک اویز ہیں، اوبیسلی جو ہسٹری جو آج ہم نے پڑھی، اتنی بڑی بڑی سویلائزیشنز تھیں، اتنی بڑی بڑی ڈائنیسٹیز تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ختم کر دیا. ایک ایک گناہ ان کا جو تھا جس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے تھے اس کے اوپر. اور قوم مدین تھی، جو کہ ناپ تول کے اندر کیا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، بدعنوانیاں کرتے تھے. پھر سمود اینڈ گمورا کے لوگ تھے جو کہ LGBTQ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ان کی وہ کر دی، اس کی ایسی پنشمنٹ کی. سمود کے لوگ تھے جنہوں نے ایک واضح معجزہ مانگا، پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دے دی. تو یہ سمجھیں کہ دیکھیں یہ، اور ہم اگر اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں یہ سارے گناہ جو ہوں گے نا وہ معاشرے کے اندر ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سزا نہیں دے رہا، یا سزا دے تو رہا ہے، مطلب کہ وہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، نیڈ ٹو کم آؤٹ آف اٹ، کہ یہ جو اخلاقی جو ہمیں پستیاں ہیں نا اس سے ہم نکلیں. انڈیویجولی وی ریئلی نیڈ ٹو سی کہ ہمارے جو ماتحت ہیں، ہمارے گھر والے جو ہیں، وہ کم از کم جو ہیں ان کو ہم ضرور یہ پیغام جو ہے پہنچا سکیں. دوسری چیز ہم نے دیکھی، ہمیں بہت مایوسی ہوتی ہے ابھی، کیا کریں، ہم تو اکیلے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے اور نہ کوئی آرمی ہے. مگر ہم دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اتنی بڑی موومنٹ شروع کر سکتا ہے، ایک سچ کے لیے، حق کے لیے، جس کے لیے اس کو کوئی نہ اس کے پاس کوئی مالی اسباب تھی. جتنے بھی نبی آئے تھے، دے ور آل الون، کوئی ان کے پاس دنیاوی طور سے کوئی طاقت نہیں تھی. آخر کے اندر میں جو دیکھا کہ کفر جو ہے وہ اوبیسلی اس کے پیچھے بہت ایک قوم ہوتی ہے، ایک پاورفل کنگڈم ہوتی ہے، اس کے پاس حکومت ہوتی ہے، وسائل ہوتی ہے، مگر یہ کہ پھر آخر کے اندر جو ہے جس کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا الٹیمیٹلی وہ جی جاتی ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ویری فرم. ہمیں بڑا اب اسلام کے اوپر ایک بالکل پختہ یقین ہونا چاہیے، اور سچ کے اوپر بھی یقین ہونا چاہیے. اللہ کی کتاب ہمارے، جس کے پاس اللہ کی کتاب ہو، واٹ ایلس ڈز اٹ نیڈ؟ اس کو اور چاہیے کیا ہے؟ دس از اٹ، دس از دا فائنل تھنگ. اس سے زیادہ اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. تو اس کتاب کو یہ ہمیں ضروری، اور یہی ہم چیز دیکھتے ہیں کہ جو میں آپ کو وہ اگزامپل دے رہا تھا کہ آج کل جو ویسٹ کے اندر اتنا لوگ ڈرتے ہیں اسلام سے، اس لیے کہ اسلام کے پاس کوئی بہت بڑی طاقت ہے یا مال دولت ہے. ناٹ ایٹ آل، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ایز کمپیئر ٹو واٹ جو ان کے پاس ہے دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے. بٹ ہمارے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک مقصد ہے، اور دیٹ مقصد از سو پاورفل. وہ سمجھتے ہیں کہ کتنا پاورفل یہ مقصد ہے. کبھی بھی اگر مسلمان بائی اینڈ لارج میجورٹی درست ہو گئے تو یہ کتنا ایک بڑا ان کے لیے خطرہ ہو جائے گا. تو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.